والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي رجلا يستحيي منه الملائكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكن يا أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها لكتاب الله أبي وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ درسقرآن.com لائق صد تبریک ہے جن کی کاوشوں سے امیر المؤمنین جامع القرآن جامع العلم والحلم والعرفان ذو النورین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے موقع پر ان کی سیرت طیبہ اور ان کے فضائل و مناقب، ان کے احوال و اوصاف اور ان کے مکارم و اخلاق دنیا بھر میں تشہیر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز درسقرآن.com کو بخشا کہ ان کی کاوشوں سے جید علماء کرام نے اس پروگرام میں حصہ لیا، اور مجھ جیسے کم علم اور کوتاہ عمل اور ناکارہ کو بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان معدود چند شخصیات میں سے ہیں جن پر اسلام اور اسلام کی تاریخ ہمیشہ ناز کرتی رہے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت خلفائے راشدین، جن میں اول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ثانی ابو حفص امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور رابع حضرت امیر المؤمنین قاتل المشرکین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان پر اسلام اور انسانیت کی تاریخ ناز کرتی ہے۔ عدالت کا باب، شجاعت کا دروازہ، اور ہمت اور عزم اور استقلال کے کوہ گراں، اور انسانیت کے حدی خان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ اور پروردہ اللہ کی جماعت، جن پر اللہ کی کتاب، جن پر اللہ کا قرآن، جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، جن کی فضائل پر اور مناقب پر شہادت دے رہی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت سے، اسلام سے قبل بھی ان لوگوں میں تھے جن کا ایک بڑا نام تھا، جن کا ایک بڑا مرتبہ تھا، جن کو حق تعالی نے مال و دولت سے نوازا تھا، جن کو اوصاف عالیہ سے نوازا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے بھی شدید الحیا تھے، عذب الکلمات تھے، میٹھے بول بولنے والے تھے، اخلاق عالی کے مالک تھے، اور پوری قوم کے ایک محبوب رہنما تھے۔ اپنی برادری کے ہر دل عزیز صاحب تھے، ہر دل عزیز شخصیت تھے، اور اتنی اولو العزم اور اولو الہمت اور صاحب علم تھے کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے بھی، مورخین کہتے ہیں کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اسلام سے قبل بھی کبھی بے حیائی کا، بد کرداری کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اسلام سے قبل بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ یہ ان سلیم الفطرت لوگوں میں سے ہیں جنہیں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، جن کی فطرت سلیمہ نے
معاصی سے اور گناہوں سے، شرک سے روکا اور کفر سے روکا، اور اس وقت جب بے حیائی پر لوگ ناز کیا کرتے تھے، جب شراب لوگوں کی رگ و ریشے میں پیوست تھی، جب ہمارے ہاں کی پیپسی اور کوک اور 7 اپ اور سپرائٹ کی طرح شراب پی جاتی تھی، کوئی دسترخواں اور کوئی دعوت اور کوئی مجلس شراب سے خالی نہیں ہوا کرتی تھی، اس العزم شخصیت نے شراب کبھی نہیں پی، بدکاری کبھی نہیں کی، زنا کبھی نہیں کیا، بلکہ بوقت شہادت امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا، میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی دائیں ہاتھ سے نہیں چھویا۔ حیا کے، شرم کے وہ پتلے اور پیکر کہ جن کے حیا پر بقول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بھی رشک کرتے ہیں اور فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ 34 سال کی جواں سالی کی عمر میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر مشرف و اسلام ہوئے، اور اسلام کی دعوت کو بلا چون و چراں قبول فرمایا اور سابقین اولین میں شامل ہو گئے۔ وہ 10 صحابہ جو 10 مبشرہ کہتے ہیں کہلاتے ہیں، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیتے جی ان کی زندگیوں میں ہی مبشر بالجنت فرما دیا تھا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا، اور خود نہیں فرمایا تھا، اللہ کے بتانے پر فرمایا تھا، اللہ کے جنتی قرار دینے پر ان کو جنتی قرار دیا تھا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کا ترجمہ کسی فارسی شاعر نے یوں کیا تھا، گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بود، بات اللہ کی ہوتی ہے اور زبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ہی نے فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، ان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عثمان وہ خوش نصیب خوش بخت صحابی ہیں جن کی حضور علیہ السلام سے قرابت داری بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے۔ قریش کے 2 بڑے قبیلے، ایک بنو امیہ ایک بنو ہاشم، آپ بنو امیہ کے چشم و چراغ، یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لخت جگر نور نظر سیدہ رقیہ کا نکاح ان سے فرمایا، ان کے وصال کے بعد اپنی دوسری لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے فرمایا، اور وہ بھی وصال فرما گئی، تو پھر انہی کے بارے میں وہ مشہور جملے ارشاد فرمائے جو آج آپ نے دن بھر علماء سے سنے ہوں گے کہ اگر میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذوالنورین پڑا، یہ 2 نوروں والے ہیں، ان کے عقد نکاح میں اللہ کے نبی کے 2 نور، حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ان کے عقد نکاح میں آئیں، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، اور اپنی زوجہ بنت رسول سیدہ رقیہ کے ہمراہ ہجرت کی، اور تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا اسلام کے اندر کہ کوئی شخصیت اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کر رہی ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس جوڑے کو دیکھ کر فرما دیا تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جن اوصاف سے نوازا تھا وہ اوصاف بے مثال ہیں، اور ان اوصاف سے نوازے جانے کی وجہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تلمذ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ بوقت اسلام سے لے کر بوقت وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ حضور سے کٹے ہوں، الگ ہوئے ہوں، جدا ہوئے ہوں، سوائے ان چند ایام کے جن چند ایام میں اللہ کے لیے ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت حبشہ کی ہجرت تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے مظالم، مشرکین کے جبر، ستم، ظلم، بربریت اور
ان کے ناروا سلوک کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی اجازت پر ان مظلوم و مقہور اور ستم رسیدہ صحابہ کی قیادت اور کرتے ہوئے ان کی ہمراہی میں حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، کبھی حضور سے الگ نہیں ہوئے۔ صرف 2 مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی ہوئی، ایک تو ہجرت حبشہ کے موقع پر جو حضور کے حکم سے تھی، آپ کی اجازت تھی، اور دوسرا جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے، مشرکین نے آپ کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، تو آپ نے بطور سفیر کے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں گئے اور حضور کا پیغام مشرکین کو بھی پہنچایا، اور اللہ کے نبی کا وہ پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم اور مقہور اور قیدی صحابہ کے نام دیا تھا۔ بہت سے ایسے مستضعفین تھے، کمزور صحابہ تھے جو مکہ مکرمہ میں مشرکین کی قید میں تھے، ان کے نام بھی حضور نے تسلی کے جملے اور تسلی کے میسج اور پیغام حضرت عثمان کے ہاتھ روانہ فرمائے۔ حضرت عثمان کے لوگوں پر اس قدر احسانات تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو نہ مانی گئی، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ اکیلے عمرہ فرما لیں، احرام میں ہیں، طواف بیت اللہ فرما لیں، بین الصفا اور مروہ کی سعی فرما لیں۔ تو اس مرد قلندر نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا طواف تو اللہ کے نبی کی اطاعت ہے اور میری سعی تو اللہ کے نبی کی غلامی ہے، حضور نہیں تو عثمان بھی نہیں۔ اگر حضور بیت اللہ نہیں جا سکتے تو پھر عثمان کا عمرہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی غلامی کے اندر وہ طواف نہ کرے، وہ طواف کس کام کا جو نبی کی اطاعت پر مبنی نہ ہو، اور وہ سعی کس کام کی جس میں حضور کی اطاعت اور حضور کی غلامی اور اتباع رسول کا پہلو نہ ہو۔ اس لیے کہ طواف تب بنتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی خوشبو کے ساتھ معطر ہو، اور سعی تو دوڑنا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، اس میں عبادت کا عنصر تبھی آتا ہے جب اسے اطاعت رسول کی تائید حاصل ہو۔ اور حضور عمرہ نہ کریں اور عثمان عمرہ کر لے، حضور طواف نہ کریں اور عثمان طواف کر لے، اور حضور صفا مروہ کی سعی نہ کریں اور عثمان سعی کر لے، عثمان کو یہ نہیں جچتا، عثمان کا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا، عثمان کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو انکار فرما دیا، ریفیوز کر دیا۔ یہ ان کو اعزاز حاصل ہے، کبھی طواف کرنا عبادت ہوتا ہے، لیکن عثمان نے محبت رسول میں طواف نہ کیا تو ان کا طواف نہ کرنا عبادت بن گیا، ان کا عمرہ نہ کرنا عبادت بن گیا، ان کا صفا مروہ کے درمیان نہ چلنا اور نہ دوڑنا عبادت بن گیا۔ اس لیے کہ دین اطاعت پیمبر کا نام ہے، دین حضور کی غلامی کا نام ہے، دین پیمبر کی فرما برداری کا نام ہے۔ آج اللہ کے نبی طواف کرتے تو عثمان بھی کرتے، اللہ کے نبی عمرہ کرتے تو عثمان بھی کرتے۔ حضور نے جو نہیں کیا، عثمان کون ہوتے ہیں حضور کو چھوڑ کے عمرہ اور طواف کرنے والے؟ عثمان نے یہ سبق دیا کہ ظاہر پر لوگوں مت جاؤ، دین تب ہی بنے گا جب اس میں اللہ کے نبی کی اجازت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی سنت مضمر ہوگی۔ اور اگر کوئی دین کا کام نظر آتا ہے اور بڑا حسین و جمیل ہے اور اس میں حضور کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ دین کا ظاہر ہونے کے باوجود وہ بدعت بن جاتا ہے، معصیت بن جاتا ہے، گناہ بن جاتا ہے، اس کو کرنا نہیں، اس کو چھوڑنا ثواب ہوا کرتا ہے۔ آج عثمان نے اکیلے طواف نہیں کیا، اکیلے عمرہ نہیں کیا، سعی نہیں کی، اور ادھر عثمان کو یہ اعزاز ملا کہ پیمبر اسلام کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور یہ ڈس انفارمیشن صحابہ تک پہنچی، تو میرے آقا نے بیعت لی، اور اس بیعت میں جب آپ ایک درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ بیعت دینے والے، بیعت لینے والوں کا تو ذکر قرآن میں کیا ہی کیا، ان کے لیے تو انعامات کی بارش برسائی ہی برسائی، اور انعامات کی ایسی موسلادھار بارش برسی کہ برستی چلی گئی، اور آج تک ان کا ذکر ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ، ایک انعام عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
فعلم ما فی قلوبہم، دوسرا انعام، وانزل السکینۃ علیہم، تیسرا انعام، واثابہم فتحا قریبا، چوتھا انعام، انعام در انعام دیتے اللہ چلے گئے۔ تو جب سب بیعت کر رہے تھے تو عثمان اس موقع پر موجود نہیں تھا، حضرت عثمان موجود نہیں تھے، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی بدباطن کل یہ کہے کہ یہ تو بڑی فضیلت کی بیعت تھی، عثمان تو اس میں بھی غائب ہیں، اس میں بھی موجود نہیں ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے عثمان پر انگلیاں اٹھائیں اور حضرت عثمان کی کردار کشی کر کے اپنے ایمان کو خراب کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کی عظمت، عزت، وجاہت، شرف، فضیلت، کمال، جمال اور ان کا مقام واضح کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا، ان کے لیے وہ فرمایا جو کسی کے مقدر میں نہیں آیا، کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا اور اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، فرمایا ایک ہاتھ میرا اور میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر یہ اشارہ فرمایا کہ جہاں میرا ہاتھ ہوگا وہاں عثمان کا ہاتھ ہوگا، اور جہاں عثمان کا ہاتھ ہوگا گویا کہ وہ میرا ہاتھ ہوگا، اور جو عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا گویا کہ وہ محمد عربی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، اور عثمان جن کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا تو میں اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا ہوں، تو جس طرف عثمان کا ہاتھ جائے گا اس طرف محمد عربی کا ہاتھ جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حق تبارک و تعالی کی جانب سے یہ اعزاز ملا، حضور کی جانب سے یہ اعزاز ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کو یہ مقام ملا اور ان کو یہ مرتبہ ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان کی ایک طویل فہرست ہے۔ ان کے 12 سالہ نظام مملکت کو دیکھا جائے، نظام حکومت کو دیکھا جائے، نظام سیاست کو دیکھا جائے، نظام معیشت کو دیکھا جائے، نظام عدل کو دیکھا جائے، ان کے دفاع ڈیفنس کے سسٹم اور نظام کو دیکھا جائے تو 22 لاکھ مربع میل سے اسلام کا حدود عربہ 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا، اور اسلام ایک بر اعظم سے نکل کر دوسرے بر اعظموں تک پہنچا۔ اور اگر تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی پر اگر نظر ہو تو بحری افواج کی ابتدا اور بحری لشکر کی تشکیل یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور بحری فوج تشکیل پائی اور بحری فوج کے مجاہد تشکیل پائے، اور اس میں بڑے بڑے جید صحابہ، اہل بیت، کبار بزرگ اس کے اندر تشریف لے گئے اور انہیں جہاد فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت رسول کی برکت سے وہ سونا تھے جو کندن بن گئے، اور حق تعالیٰ نے ان کو بڑا قیمتی بنا دیا، اور حق تعالیٰ نے ان کو بڑا صاحب اوصاف بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ضرب المثل ہے، حیا ضرب المثل ہے، حلم ضرب المثل ہے، تواضع ضرب المثل ہے، حوصلہ ضرب المثل ہے، لوگوں کی خدمت ضرب المثل ہے۔ آج بھی حضرت عثمان کو غنی کہا جاتا ہے۔ غنی کا معنی مال والا، وہ مخلوق سے نہیں خالق سے سودے کیا کرتے تھے، وہ بزنس اللہ سے کیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ جب مدینہ میں کساد بداری ہوتی، قحط کا سما ہوتا اور غلہ مفقود ہوتا، اور عثمان کا لدا لدایا قافلہ، غلے سے لدا لدایا قافلہ آتا اور آفرز ہوتی، کوئی 100%، کوئی 200%، کوئی 100%، کوئی 200%، کوئی 300% منافع دینے کی آفر کرتا، تو عثمان کہتے سوچ کے بتاؤں گا، اور اگلے دن فرماتے سوچ لیا، تمہاری آفرز کم ہیں، میں اس سے بڑی آفر پر سودا کر چکا ہوں، میں معاملہ کر چکا ہوں۔ تو مدینہ کے تاجر دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے کہ یہاں تو سارے تاجر موجود ہیں، کون سا ایسا بزنس مین ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور کون سا ایسا بزنس مین ہے، بزنس کے گر جاننے والا ہے جو اس سے بھی زیادہ عثمان کو پروفٹ دے کر
پھر خود بھی پروفٹ کما لے گا، تو وہ حیران اور شستر ہو کر استفسار کرتے کہ عثمان، اس بزنس مین کا نام تو بتا دو جس نے اس سے زیادہ تمہیں پروفٹ دیا ہے۔ تو عثمان مسکراتے ہوئے کہہ دیتے کہ میرا تو معاملہ اللہ تبارک و تعالی سے ہو گیا ہے، اور میرا اس ذات سے سودا ہو گیا ہے کہ جس ذات نے مجھے 10 گنا دنیا میں دینا ہے، اور 100% دنیا میں دینا ہے، اور 70% آخرت میں دینا ہے۔ اور پھر اعلان کر دیتے کہ مدینہ کے ضرورت مندوں، فقیروں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوگان، آؤ، عثمان کا مال یہاں موجود ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ لے جاؤ۔ آج بھی حضرت عثمان کی یادگاریں موجود ہیں۔ مسجد نبوی کا یہ موجودہ حصہ، اس کی کئی توسیعیں ہوئی۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجار کے 2 یتیم بچوں سے زمین خرید کر کے مسجد بنائی، اور پھر جب اس کی توسیع کا مرحلہ آیا تو پلاٹ خرید کے دینے والے عثمان تھے۔ آج مسجد نبوی میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب عثمان غنی کے کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے، حضرت عثمان کو بھی پہنچ رہا ہے۔ مسجد حرام کی آج تو بہت بڑی توسیع ہو گئی، اور اب موجودہ توسیع تو اتنی بڑی توسیع ہے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی توسیع شاید نہیں ہوئی، لیکن ان توسیعات کا ثواب حضرت عثمان کو ملے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مسجد حرام کی توسیع کی۔ آج مدینہ میں پانی عام ہے، تو اس مدینہ میں پانی عام کرنے والے عثمان غنی ہیں، اور حضرت عثمان غنی ہی تھے جنہوں نے 20,000 درہم کا بیر روما اور بیر جو بعد میں بیر عثمان کہلایا خرید کر کے ہر غریب، ہر امیر، ہر مسلم، ہر غیر مسلم، ہر مرد و زن، ہر صغیر و کبیر، ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے پانی کو عام کر دیا۔ اور مدینہ میں جو پانی بکانے کا رواج تھا اس کو مٹا کے رکھ دیا، اور فرمایا پیو پانی۔ آج بھی عثمان کے کنویں کا پانی، اس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، زمینیں سیراب ہوتی ہیں، پرندے سیراب ہوتے ہیں، جانور سیراب ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں شنید یہ ہے کہ آج بھی سعودیہ کے بینکس میں ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے جس میں ملین ریالز موجود ہیں۔ یہ اکاؤنٹ کہاں سے آ گیا؟ اس میں رقم کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک وہ اکاؤنٹ ہے جو آج سعودی حکومت کی نگرانی میں چل رہا ہے، جو عثمان ابن عفان کے نام کا اکاؤنٹ ہے، جس میں انکم جمع ہوتی رہتی ہے، اس سے پروجیکٹس چلتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس میں، رفاہی پروجیکٹس میں اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اصل اکاؤنٹ تو اللہ کے پاس ہے، جس اکاؤنٹ میں کہیں تو مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب بڑھ رہا ہے، اور کہیں تو پانی پینے کا ثواب بڑھ رہا ہے، اور کہیں اسلام کی اشاعت و دفاع کا ثواب بڑھ رہا ہے، کہیں تو غزوہ تبوک اور جیش العسرہ کے تنگی کے وقت کے غزوے کے موقع پر عثمان کے دیے ہوئے مال میں سے جو جہاد ہوا، جس سے روم اور یورپ کو للکارا اور جھنجھوڑا گیا تھا، جس سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا، ایک وہ اکاؤنٹ ہے جو وہاں چل رہا ہے، ایک زمین پہ اکاؤنٹ چل رہا ہے، ان بینکوں میں اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ وہ کنواں جو بیر عثمان کہلاتا ہے، اس کے ارد گرد جب باغ لگے اور اس پانی سے وہ باغ کھجوروں کے سیراب ہونے لگے اور اس کی انکم اور آمدنی شروع ہوئی، تو اس وقف آمدنی کو حکومت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ کھول کر اس میں جمع کرانا شروع کر دیا۔ یہاں موٹریں چلتی ہیں اور بجلی کے بل آتے ہیں، تو شنید ہے کہ وہ بجلی کے بل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پہ آتے ہیں، اور وہاں پیسے رقم جمع ہوتی رہتی ہے، اور اس اکاؤنٹ میں سے پھر رقم نکال کر رفاہی امور پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس میں خرچ کی جا رہی ہے، اور حرم اور دوسرے بہت سے رفاہی امور میں صرف کی جا رہی ہے، غربا مساکین پر خرچ کی جا رہی ہے۔ اور شنید یہ ہے کہ اس آمدنی میں سے ایک بڑی بلڈنگ
سعودی گورنمنٹ بنانے چلی ہے، جب تیار ہو گئی تو اس سے سالانہ 50 ملین ریال کی آمدنی متوقع ہے، جس کا 50% پھر غرباء پہ خرچ ہوگا، مساکین پہ خرچ ہوگا، غریبوں پہ خرچ ہوگا، اور 50% دوبارہ اس اکاؤنٹ میں جائے گا اور اس سے مزید مشروعات چلیں گے۔ تو عثمان آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن عثمان کے مشروعات موجود ہیں۔ حضرت عثمان کی بنائی ہوئی تو کی ہوئی توسیع مسجد نبوی کی موجود ہے، مسجد حرام کی موجود ہے، اور دفاع اسلام کے لیے خرچ کیا گیا پیسہ اور دفاع اسلام اور اسلام وہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ موجود رہے گا۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے دور میں مختلف لغات سے قرآن کریم کو ایک لغت میں، لغت قریش میں جمع کر کے دنیا میں عام کیا گیا، اور وہ قرآن آج دنیا بھر میں پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جو جامع قرآن کہلائے، جن کے دور میں لغت قریش کے اندر قرآن جمع ہوا اور پورے بلاد اسلامیہ میں اس کی ترویج ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا وہ اس دور کا لکھا ہوا قرآن آج بھی دنیا کی لائبریریوں کے اندر موجود ہے، اور دنیا کی لائبریریوں کے اندر وہ پڑھا جا رہا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اور وہ قرآن، جس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر پڑھ رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، اور زبان پہ یہ آیت جاری تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور حضرت عثمان کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تو وہ قرآن کریم پہ پڑا۔ تو اس لیے شہید مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو گواہ ہے وہ قرآن کریم بھی ہے۔ قرآن کریم ان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ گواہی دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دین کا ایک بڑا حصہ پہنچا ہے، اور وہ دین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ہی امت کو پہنچا ہے۔ ہم ایک مشہور حدیث پڑھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 1450 سال سے امت قرآن پڑھتی چلی آ رہی ہے، قرآن پڑھاتی چلی آ رہی ہے۔ تو قرآن کے درس و تدریس کا رواج، اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے۔ اور حضرت عثمان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں، ابو عبد الرحمن، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے ذالک الذی اقعدنی مقامی ھذا، یہی تو وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ بٹھایا ہوا ہے، میں نے اپنی ٹانگیں توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، اور میں زندگی بھر قرآن پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے صرف بتایا نہیں، وضو کر کے بتاتے، دکھاتے، اور وضو کر کے دکھا کر بتا کر دکھاتے اور کہتے کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ اور حضور نے فرمایا من توضأ وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں اس نے نماز نفل ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے امت کو یہ روایت بھی پہنچائی کہ جس نے اخلاص دل کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں کہ جن سے امت کو درس حیا ملا، درس سخاوت ملا، درس شجاعت ملا، درس سیاست ملا، اور درس خدمت ملا، امت کی خدمت کا سبق ملا، اور حلم کا، امن کا پیغام ملا۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو 18 ذی الحجہ جب ان پر حملہ ہوا
تو وہ باغیوں کو تہس نہس کروا دیتے، حملہ آوروں کی بوٹی بوٹی کروا دیتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے، اور یہ اس کی اجازت صحابہ نے آپ سے چاہی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ سے چاہی، حضرت ابو ہریرہ نے آپ سے فرمایا، اور کئی صحابہ نے آپ سے فرمایا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وین یہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا منشور یہ تھا کہ میں حضور کے شہر میں خون ریزی نہیں کروں گا، جان تو دے سکتا ہوں، میں امن کو تہ بالا نہیں کر سکتا۔ آج وہ قوتیں جو دہشت گردی کے نام پر، دہشت گردی کے مٹانے کے نام پر دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے انسانیت کا قتل عام کر رہی ہیں اور اسلام پر دہشت گردی کو بلیم کرتی ہیں، ان کے لیے حضرت عثمان کی شہادت ایک بہت بڑا میسیج اور پیغام ہے کہ اس داماد رسول نے، اس جامع القرآن نے اور اس امیر المؤمنین نے جان دے دی، لیکن کسی کو ٹچ نہیں کیا، کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دی، اسلامی لشکروں کو نہیں طلب کیا۔ امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت شام کے اندر بطور گورنر کے تھے، انہوں نے اجازت چاہی کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے ایک فوج کا دستہ اور لشکر بھیجنے کو تیار ہوں، لیکن حضرت عثمان نے منع فرما دیا، امن کو قائم رکھا، امن کے لیے قربان ہو گئے، امن کے لیے جان دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے عثمان شہید ہوئے، ان کے صبر اور ان کے استقلال اور ان کی تواضع اور ان کی عاجزی اور ان کے حلم اور ان کے تحمل اور ان کے برداشت کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں، آج تک چل رہی ہیں، اور وہ خون چکاں داستان شروع ہوئی ہے کہ جس میں انسانیت کا خون بہتا چلا آ رہا ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا، حضرت عثمان کی شہادت سے یہ شروع ہوا۔ اور کعب احبار نے کہا تھا کہ جب نبی کا کوئی خلیفہ شہید کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، ناحق قتل کیا جاتا ہے، تو 40,000 لوگ اس کی شہادت پر قتل ہوتے ہیں، اور پھر وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ان اکابر اور ان اسلاف کے نقش قدم پر چلائے اور ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔